میرے خیال سے سارے اوے ہو گئے ہیں. اگر تو میری آواز آ رہی ہے تو ساتھی بتائیں. جزاک اللہ. کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو 10 محرم تھی. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے اسی دن جودی پہاڑ پر ٹھہری، اس دن بھی 10 محرم تھی. اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آتش نمرود سے نجات عطا فرمائی تو بھی 10 محرم کی تاریخ تھی. اور اسی طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کے وقت آسمان سے دمبا آیا اور فدیہ بنا. اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملے تو وہ بھی 10 محرم کی تاریخ تھی. اور اسی طرح سے یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا تو 10 محرم کا دن تھا. اور جب اللہ تعالی نے لوح و قلم پیدا کیے تو بھی 10 محرم کا دن تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا پھر آگ ٹھنڈی ہوئی تو بھی 10 محرم کا دن تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے راستے میں قربان کیے گئے اور دمبے کی شکل میں جو ہے مینڈا آیا تو بھی 10 محرم کا دن تھا. اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل میں غرق کیا تو بھی 10 محرم کا دن تھا. اللہ رب العزت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند درجات عطا فرمائے تو بھی 10 محرم کا دن تھا. حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی تو بھی 10 محرم کا دن تھا. اور حضرت آدم علیہ السلام سے جب چوک ہوئی اور پھر اس کی معافی ملی تو بھی 10 محرم کا دن تھا. اور اسی طرح میرے بھائیوں بہت ساری روایات جو ہیں وہ اس طرح کی ملتی ہیں کہ 10 محرم کو بہت اہم واقعات جو ہیں پیش آئے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جیل سے چھٹکارا ملا تو بھی 10 محرم کا دن تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب ان کی قوت بینائی واپس ملی تو بھی 10 محرم کا دن تھا. حضرت ایوب علیہ السلام سے مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہوئیں تو بھی 10 محرم کا دن تھا. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا تو بھی 10 محرم کا دن تھا. اور اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستے بنائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پار لگایا تو بھی 10 محرم کا دن تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل عبور کیا تو بھی 10 محرم کا دن تھا. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ جو ہے قبول ہوئی تو بھی 10 محرم کا دن تھا. اور اسی دن جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اگلے پچھلے گناہ معاف کیے گئے. اور اسی طرح بہت سی روایات جو ہیں وہ آتی ہیں کہ جس دن آسمان سے پہلی بارش برسی تو بھی 10 محرم کا دن تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب روزہ رکھا تو بھی 10 محرم کا دن تھا. تو میرے بھائیوں یہ 10 محرم کے حوالے سے بہت ساری روایات جو ہیں ملتی ہیں، اگرچہ یہ روایات جو ہیں اپنی صحت کے اعتبار سے کچھ کمزور ہیں، لیکن صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے دشمنان اسلام نے اس کو جو ہے صرف ان کی ذات کی طرف منسوب کر دیا ہے.
اور باقی جتنی بھی عظمت والی باتیں تھیں، جتنے بھی معاملات تھے، ان سب کو جو ہے ملیا میٹ کر دیا ہے۔ اور پھر اس طرح کے بھونڈے انداز میں یہ لوگ جو ہیں محرم الحرام کو شروع کرتے ہیں کہ اس دن جو ہے رونا پیٹنا شروع کرتے ہیں۔ 10 محرم جو عظمت والا دن ہے، اس دن جو ہے حضرت حسین کی خون کا علم اٹھا کر گلی گلی گھومتے پھرتے ہیں، اور پھر قرآن کے حکم کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں، کیونکہ اسلام کے اندر رونا پیٹنا، زنجیر زنی کرنا، ماتم کرنا، یہ سب حرام ہے، کیونکہ اسلام جو ہے کسی بھی دکھ اور درد کے موقع پر صبر کا حکم دیتا ہے۔ اس طرح کی بے صبری جو ہے اس سے جو ہے منع کرتا ہے، بے صبری سے جو ہے وہ منع کرتا ہے۔ تو اس لیے اس قسم کا جو بھی کوئی فعل کرے گا، جو بھی کوئی کام کرے گا، وہ خلاف شرع ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے ٹکرائے گا، کیونکہ اسلام میں اس قسم کی باتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، اس دن شیعہ لوگ جو ہیں وہ خوشیاں مناتے ہیں، اس دن عید بابا شجاع کے نام سے عید مناتے ہیں، اور جتنے بھی جہالت کے کام ہیں یہ لوگ اس ماہ محرم میں کرتے ہیں۔ محرم عزت اور عظمت والا مہینہ ہے، شان اور بلندی والا مہینہ ہے، لیکن آپ دیکھیں جتنا بھی بیک اپ کا سامان بکتا ہے، جتنا بھی یہ لوگ حرام زدگی حرام کاری کرتے ہیں، اسی متبرک اور مبارک مہینے میں کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کہ اس مبارک اور متبرک مہینے کا آغاز جو ہے وہ اللہ کے شکر سے کریں، نوافل ادا کریں، روزہ رکھیں، 10 محرم کا روزہ رکھیں، ساتھ میں 9 کا رکھ لیں یا 11 کا رکھ لیں، یہ سنت طریقہ ہے، اور مسلمانوں کو اسی طرح سے اس مہینے میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو شرع کے خلاف اعمال ہیں، جو شریعت سے ہٹے ہوئے اعمال ہیں، اسلام نہ ان کی اجازت دیتا ہے، اور نہ ہی کبھی اسلام نے اس قسم کے کاموں کی حمایت کی ہے۔ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ قرآن و سنت کے تابع رہ کر اپنی زندگی کو گزارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ اس مبارک مہینے میں پیش آیا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ شہید جو ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، شہداء کا ماتم نہیں کیا جاتا، شہداء کو رویا پیٹا نہیں جاتا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہید تو زندہ ہے لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے اور نظریے کے مطابق زندہ ہیں،